آج ہم بات کریں گے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انسان کا وجود اپنی تخلیقی مراحل میں تھا جب اللہ تعالیٰ نے عظمت انسان کا اعلان کیا۔ اس حکم کے عام ہونے پر دو فکروں نے جنم لیا، ایک تسلیم و رضا کی فکر تھی، دوسری بغاوت و سرکشی کی۔ اول ذکر کو فکر جبرائیل کہتے ہیں، جو عزت کی پوشاک پہنے، اخلاص سے آراستہ، محبت کی خوشبو سے دھل کر اپنے مالک اور خالق کے حکم کی بجا آوری کے لیے تیار ہوئی اور وجود انسان میں مر روحی کے امر کی منتظر ہو گئی کہ کب مالک حکم دے اور ہم اپنی اطاعتوں کے پھول نچھاور کریں۔ دوسری فکر ابلیس کہلائی، جو غضب کا چولا پہن کر حسد کی بھٹی میں پکتے ہوئے غرور اور تکبر سے مالک کے سامنے کھڑی ہو گئی اور برملا اعلان کروانے لگی کہ میں تیرے بنائے ہوئے انسان کو گمراہ کروں گی۔ اس وقت سے چلا یہ سلسلہ آج تک قائم و دائم ہے۔ بس اس فکر کے نام بدلتے رہے اور ان دونوں افکار کے نمائندے دنیا پر اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، فکر جبرائیل کے نمائندگان کا امتحان سخت سے سخت ہونے لگا۔ یہ دونوں افکار کبھی حابیل اور قابیل کی صورت میں سامنے آئے تو کبھی ابراہیم و نمرود کو ان کا نمائندہ دیکھا گیا۔ موسیٰ و فرعون نے اس فکر کو آگے بڑھایا اور پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا، جو ابلیس کی مانند اپنے علم و حکمت پر مغرور تھا۔ گو کہ حق و باطل کے اس ازلی معرکہ میں سلسلہ حق کا سفر جاری رہا، لیکن ہر پڑاؤ پر حق کے نمائندگان کا نام و عزم پوری قوت سے جھلکتا رہا۔ لیکن 61 ہجری میں نواسہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ داستان رقم کی کہ حق و باطل کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاحات کا سفر اب حسینیت اور یزیدیت پر اختتام پذیر ہوا۔ فکر جبرائیل کا ہر نمائندہ تا قیامت اب آپ کی نسبت سے حسینی کہلائے گا اور باطل کا پیروکار یزیدی۔ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی پیدائش سے قبل ہی آپ کی پیدائش کی بشارت دے دی گئی۔ آپ نے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تقریباً 6 برس اور کچھ ماہ کا عرصہ گزارا، لیکن اس مختصر عرصہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کیا ہی شان بیان کی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ پیدا ہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان میں اذان و اقامت پڑھیں، اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دیں، آپ کے لبوں کو چومیں، آپ سے دل بستگی کریں، آپ روئیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، آپ خوش ہوں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متبسم ہو جائے۔ آپ کو آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا گیا، منبر پر خطبہ دیتے، زانو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ موجود، دوران نماز پشت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی موجودگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل کر دیں تاکہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خواہش پوری ہو۔ سینہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نظر آئیں، شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سوار ہوں، حدیث قصا میں آپ کا ذکر ملے، مباہلہ میں آپ جنت کے سرداروں میں
آپ جنت سے آپ دونوں بھائیوں کے جوڑے سل کر آئیں۔ حسین منی وانا من الحسین کا تاج آپ کے پاس الغرض کے سوچ کو معراج اور بلندی حاصل نہیں، زبان گنگ ہے، ہاتھ لکھنے سے قاصر ہیں، قلم کانپ جاتا ہے کہ کیسے آپ کی شان کو اس کے مطابق بیان کیا جائے کہ جو شان آپ سمیت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی کلام میں اہل بیت کو ایسے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں: پنجے محل پنجاں وچ چانن، دیوا کتول دھریے ہو، پنجے مہر پنجے پٹواری، حاصل کتول بھریے ہو، پنجے امام تے پنجے قبلے، سجدہ کتول کریے ہو، باہو جے صاحب سر منگے، ہرگز ڈھل نہ کریے ہو۔ آپ نوجوانان جنت کے سرداران میں سے ایک ہیں، جبکہ دوسری شخصیت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ بات سب خوب جانتے ہیں کہ سردار کی ذمہ داری اپنے قبیلے کی دیکھ بھال اور نشو نما کرنا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کا محافظ اور رہنما ہوتا ہے۔ تو جنت میں مسلمانوں کو دیکھنے کی خواہش اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی غرض سے آپ نے یزید ناپاک کی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کبھی اپنے ذہن میں لاشعور کے نہاں خانوں میں بھی اس بات کا شائبہ تک نہ آنے دینا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا۔ کربلا کا جہاد قیام تھا، غاصبیت کے خلاف، کفر کے خلاف، تاریکی کے خلاف، منافقت اور فسق کے خلاف۔ یہ دو شہزادوں کی نہیں، دو سوچوں کی جنگ تھی۔ یہاں مسئلہ صرف حکومت کا نہیں تھا بلکہ اسلام کی زندگی کا تھا، جس کی آبیاری امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے خون سے کی، اور ایسی کی اب تا قیامت اسے زوال نہیں ہوگا۔ بقول اقبال: مدعیش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے با چنین سامان سفر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خود سلطنت حاصل کریں۔ اگر وہ سلطنت کے خواہ ہوتے تو اتنے تھوڑے ساتھیوں اور معمولی سامان کے ساتھ کیوں مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف جاتے؟ آپ نے کربلا کو آباد کیا۔ اپنے قافلے کے ساتھ جو چند نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا، جن میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ سے لے کر سن رسیدہ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با پردہ و با عصمت خواتین شامل تھیں، چند دنوں کے لیے بسائی گئی اس بستی نے فکر انسانی اور تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کا معرکہ ایک قافلے اور ایک لشکر کے مابین ہوا۔ آج چند لوگ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اسلام کی خاطر، حق و سچ کی خاطر دی ہوئی لازوال قربانی کو ملوکیت پرستی میں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ شہزادوں کی جنگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دام فریب میں مت آئیے گا اور یہ سوچ لیجئے گا کہ حکومت کے حصول کی جنگ کے سپاہی 6 ماہ کے نہیں ہوتے۔ کربلا عشق کی بستی ہے، کربلا حریت کی وادی ہے، کربلا استقلال کا پیغام ہے، کربلا جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ ہے، کربلا وفا کی درس گاہ ہے، کربلا شجاعت کا رستہ ہے۔
کربلا شوق شہادت کا مدرسہ ہے، کربلا عزم کا عنوان ہے، کربلا عمل کا درس ہے، کربلا تقوی کی اعلیٰ مثال ہے، کربلا رہنما ہے، کربلا صبر کی اذان ہے، کربلا تسلیم کا آستان ہے، کربلا ایک مکمل جہان ہے جو تا قیامت صاحبان فکر کے لیے حیرت اور رہنمائی کے دفتر فراہم کر سکتا ہے۔ ایک ایک شہید کربلا کی داستان عزم اور حریت کی چٹان ہے، اور ان سب کے سرخیل امام علی مقام رضی اللہ عنہ ہیں۔ صوفیاء نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو ایسے خراج عقیدت پیش کیا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے دربار پر ان کے اپنے عرس کب منعقد ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں کہ یکم محرم سے 10 محرم کے درمیان صوفیاء کے عرس ہوتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں خانقاہیں ہیں جہاں زائرین یکم محرم سے 10 محرم تک عرس کی تقریب میں شرکت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ صوفیاء نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی فکر کو زندہ رکھنے کے لیے محرم کے 10 دن آپ اور آپ کے رفقا کے نام کی محافل سجائیں تاکہ آپ کی عظیم قربانی اور فکر سے عوام روشناس ہو سکیں۔ اس داستان حرم جس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انتہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں کے بیان کو صوفیاء نے اپنا شعار بنائے رکھا اور اس عظیم عمل کو اتنی محبت سے کیا کہ ان کی شناخت ہی حسینیت بن گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ استعارہ عشق ہیں۔ کربلا عشق کی وہ داستان ہے کہ اس کے بعد کوئی کربلا برپا نہیں ہو سکتی۔ بقول اقبال، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھڑکتی آگ کے الاؤ کو سامنے دیکھ کر بھی استقامت و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اس پر جلنے کو تیار ہو گئے، جسے گل و گلزار بنا دیا گیا۔ لیکن کربلا کے تپتی ریت پر اپنے 70 سے زائد رفقا، جن میں خاندان کے 22 افراد، جن میں جوان سال فرزند جو مشابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو کو باری باری اپنی آنکھوں کے سامنے راہ خدا میں قربان کر دینا واقعی انتہائے عشق ہے۔ سچا عشق حسین ابن علی دا سر دیوے راز نہ بھنے ہو، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔